بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ شکر اللہ علی احسانہ کثیرا کثیرا. حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کا یہ جمعۃ المبارک ہے اور آج شب میلاد النبی ہے. اس وقت بھی جمعۃ المبارک کے موقع پر حضور پرنور سرکار دو عالم شہنشاہ دو عالم مفخر بنی آدم رحمۃ العالمین شافع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مقصود ہے، میلاد شریف کا ذکر مقصود ہے، اور انشاءاللہ رات میں بھی ہوگا اور پھر کل شام کو بھی یوم میلاد النبی کے موقع پر مولد النبی کا بیان ہوگا. اس وقت اس فقیر گناہگار نے قرآن مجید کے 6 پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالی جل شانہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ، اس پر گفتگو مقصود ہے. پہلی بات کیا معلوم ہو رہی ہے؟ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس سے ہے؟ تمام عالم سے ہے، تمام لوگوں سے، صرف اہل ایمان سے نہیں، سب سے. یا ایھا الناس فرمایا. قرآن مجید میں 2 طرح کے خطابات ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یا ایھا الناس. جب آمنو سے اللہ خطاب فرماتا ہے تو پھر ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، ہم سے جو مسلم ہیں، مومن ہیں، یعنی کلمہ گو ہیں، کلمہ طیبہ پر، کلمہ شہادت پر ایمان رکھنے والے.
اس وقت ان سے خطاب ہوتا ہے. اور جب یا ایھا الناس اللہ فرماتا ہے تو عالم میں اعلان ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جتنے بندے ہیں اللہ کے، سب کی طرف اعلان ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کوئی کہیں رہتا ہو، کوئی کہیں رہتا ہو، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، سب کے لیے اعلان ہو رہا ہے. یا ایھا الناس قد جو ہے یہ شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے انا، شک دور کرو. ایسے لقد یا قد، کہ بے شک، کوئی شک نہیں، جس بات کی خبر اللہ جل شانہ دینا چاہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہ کرنا. کیونکہ انسانوں کے اندر ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت مسلمانوں میں بھی ہے اور کافروں میں بھی ہے، وہ ہے شک، شک و شبہ، بدگمانی، یہ وسوسہ، یہ دل میں انسان کو آتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے. ایسا وسوسہ آتا ہے. تو وسوسہ تو ایمان والوں کے دل میں بھی آتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی وسوسے آتے تھے. حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں، شرم آتی ہے. وسوسے آتے، وسوسے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ وسوسہ ہے. اب دیکھیں آپ، آج اگر کسی کے دل میں وسوسہ آئے تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میرے دل میں وسوسہ کیوں آ رہا ہے، کہ صحابہ سے بڑھ کر تو ہم مسلمان نہیں ہیں، صحابی سے بڑھ کر تو ہمارا مقام نہیں ہے نا، ہر صحابی ہم سے اونچا ہے. تو حدیث موجود ہے کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں وسوسے آ جاتے ہیں. تو جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ایمان سے خارج ہو گئے ہو، یہ نہیں فرمایا اسلام سے خارج ہو گئے ہو، نہیں. حدیث میں ہے، حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تمہیں وسوسے آتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ، وسوسے آ جاتے ہیں کہ ہم بیان کرنا بھی شرم محسوس کرتے ہیں. فرمایا ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے. دیکھا آپ نے، ایمان کی نشانی ہے. مطلب کیا تھا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں شیطان آتا ہے. بے ایمانوں کے پاس شیطان کیا کرے گا آ کر؟ وہاں سے کیا لینا ہے اس کو؟ وہ تو پہلے ہی بے ایمان ہے. جو کچھ اس کو لوٹنا ہے، جو کچھ اس کو چھیننا ہے، وہ ایمان والوں سے چھیننا ہے نا. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو بھٹکاؤ.
بہکاؤ، گمراہ کرو جہاں تک ممکن ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تو ایمان کی نشانی ہے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات یہاں پہ آئی، شروع یہاں سے ہوئی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس یہ رسول تشریف لے آئے ہیں. یعنی یہ رسول صرف مسلمانوں کے رسول بن کر نہیں آئے ہیں ایمان والوں کے لیے، یہ تو سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. ان کا تشریف لانا سب کے لیے ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کے آنے کی دعائیں مانگی تھی، ان کے آنے کی بشارتیں دی تھیں، ان کے آنے کی خوشخبریاں سنائی تھیں. تو اے لوگوں جو مسلمان نہیں ہو، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن یہ رسول سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہے، تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے. اگر تم عیسائی ہو، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن مجید میں اپنی قوم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، آیت شریفہ کا حصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے نا، وہ خود نبی تھے، وہ خود رسول تھے. ان پر انجیل نازل ہوئی، آسمانی کتاب. عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہو؟ یہ ماننا کیسا ہے؟ اگر یہ ماننا ہے تو پھر دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری تمہیں سنا رہا ہوں، مبشرم برسول. مبشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اچھی خبر سنانے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں خوشی کی خبر سن لو اے میری قوم، اے میری امت، اچھی خبر سنو مجھ سے. اور وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. قرآن ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت شریفہ. میری کہی ہوئی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو قرآن کی بات بتا رہا ہوں. کوئی اعتراض کرے تو معاذ اللہ قرآن پر کرے گا، کوئی انکار کرے تو معاذ اللہ قرآن کا کرے گا. کہاں باقی رہی پھر مسلمانی؟ تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد رسول آئے گا، نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام احمد ہوگا. کیونکہ حضور کے دو نام ہیں ذاتی، ایک محمد، ایک احمد. حضور کے ذاتی نام ہے، پرسنل نیم حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور احمد. انجیل میں احمد اور قرآن میں محمد بھی آیا. تو محمد بھی حضور کا نام ہے اور احمد بھی حضور کا نام پاک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا نام لے کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ میرے بعد رسول آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا. اب عیسائی محمد رسول اللہ کو رسول نہ مانے. ابھی قرآن میں آگے آپ سنیں گے نا کہ اللہ فرما رہے اللہ کو کیا ہے؟ بے پرواہ ہے اللہ، بے نیاز ہے اللہ. کوئی مانے کہ نہ مانے، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے.
سورج کو کوئی مانے کا نہ مانے، سورج پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند کو کوئی مانے کا نہ مانے، چاند کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی یہ تو دنیا کا سورج ہے، یہ تو دنیا میں نظر آنے والا چاند ہے۔ محمد رسول اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کا خطاب دیا ہے، چمکتا ہوا سورج، سمجھے؟ یہ تو دنیا کا سورج ہے۔ اس نے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک سے فیض پایا ہے۔ ایک رباعی ہے جو بہت بڑے عالم محدث حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں عربی زبان میں، پھر فارسی بھی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے صاحب جمال، خوبصورت شخصیت، خوبصورت ہستی، جمال والی ہستی، کہ ایسا جمال کسی کا نہیں، نہ پہلوں کا نہ بعد والوں کا۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، بشر کے سردار، حضور بھی تو بشر ہے نا، اس سے انکار نہیں ہے، مگر لوگوں نے بشر کی آڑ میں معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا بشر مان لیا، بہک گئے، شیطان آ گیا ان کے سامنے اور کہا کہ یہ تو قرآن میں تو آیا ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دو اے رسول کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو شیطان ان کے سامنے آ گیا منکرین کے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرح بشر ہے، قرآن میں تو آ گیا ہے کہ بشر ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں تو آیا ہے بشر ہے، مگر جب ان کی صفات پر غور کرو، ان کی خصوصیات پر غور کرو، ان کے معجزات پر غور کرو اور ان کی ذات پر غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ بشر کے سردار ہیں، تمہاری طرح بشر تھوڑی ہے، ہماری طرح بشر تھوڑی ہے، وہ افضل البشر ہے، کوئی بشر ان کے جیسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسے بشر ہیں۔ ایسا بشر مانو تو بات ہے، بیوقوف تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ دیکھا ابھی جو میں نے بات کی تھی نا، وہ یہ بات کہ حضور فرما رہے ہیں، یہ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ آپ اے صاحب جمال، اے سید البشر، وہ ذات ہیں کہ آپ کے روح انور کی روشنی سے چاند کو روشنی ملی ہوئی ہے۔ چاند جو روشن ہے نا، وہ آپ کے صدقے میں ہے، آپ کی خیرات میں ہے، آپ کا فیض ہے۔ سورج میں روشنی میں آپ کا فیض ہے، چاند کی روشنی میں آپ کا فیض ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں۔ من وجهک المنیر، آپ کے چہرے مبارک کی روشنی سے، لقد نور القمر، قمر نے روشنی پائی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آہا، دیکھ رہے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے ویسے تو ممکن ہی نہیں ہم سے۔
سارا دن بیٹھ کر آپ کی تعریف کرتے رہیں اور ساری رات بیٹھ کر بھی آپ کی تعریف کرتے رہیں تو آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہ، کبھی یہ مت خیال کرنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ساری رات بیٹھ کر ہم نے درود پڑھ لیا تو حق ادا کر دیا، سارا دن بیٹھ کر ہم نے سلام پڑھ لیا تو ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہ، نہیں، حق ادا نہیں ہوا. یہ کہو کہ ہم نے تو بارگاہ رسالت میں ایک عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے، بس. حق کیسے ادا ہوگا؟ حق تو تب ادا ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ادراک اور ان کی حقیقت کسی کو معلوم ہو. حضور کی حقیقت کا تو اللہ ہی آشنا ہے، بندہ کیا جانے سرکار کی حقیقت. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں؟ کیسے دعویٰ کرے گا؟ محمد حامد حمد خدا بس. حامد کا معنی ہوتا ہے حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا. حمد ہوتی ہے اللہ کی تعریف اور نعت ہوتی ہے رسول کی تعریف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدحت سرائے مصطفیٰ بس. کیا معنی ہوا اس کا؟ کہنے والا کہہ رہا ہے محمد حامد حمد خدا بس. اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے محمد کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. محمد کافی ہیں اللہ کی حمد کے لیے. جیسے حامد محمد ہیں ایسے کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی معرفت جو حضور کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدحت سرائے مصطفیٰ بس. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت یعنی تعریف کی بات آئے تو بس خدا بس ہے. پھر خدا سے بڑھ کر کوئی تعریف کیا کرے؟ دیکھ لیں آپ، علماء کرام نے فرمایا، اکابرین نے فرمایا کہ پورا قرآن حضور کی نعت میں اللہ نے نازل کر دیا ہے، حضور کے اخلاق میں نازل کر دیا ہے. کسی نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ فرمائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ کیا دیا؟ کہا کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن ہے. کہ قرآن پڑھ لو معلوم ہو جائے گا حضور کیسے تھے. قرآن کی آیت شریفہ دیکھ لو پتہ چل جائے گا حضور کیسے ہیں، حضور کا اخلاق کیسا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے حضور کے اخلاق کے بارے میں ایک آیت شریفہ ایسی نازل فرمائی کہ سب کچھ اس میں جمع کر دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا اے حبیب محبوب، اے رسول، آپ کا اخلاق تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کوئی آپ کے اخلاق کو پہنچ نہیں سکتا. کتنا ہی خلیق ہو، کتنا ہی مشفق ہو، کتنا ہی اخلاق والا ہو، مگر آپ کے اخلاق کے درجے کو نہیں پا سکتا. وہ تو اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمایا. بات سے چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے. موضوع چل رہا ہے میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی بیانی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. حضور کا آنا میلاد کہلاتا ہے، حضور کے آنے کی خبر میلاد کہلاتا ہے، حضور کی ولادت شریفہ کا بیان میلاد کہلاتا ہے، اور یہی میلاد منانا ہوتا ہے.
کہ خوشی کے ساتھ حضور کے ولادت شریفہ کا دن مناؤ، خوشی مناؤ، اس پر مسرت کرو، کیونکہ اس خوشی سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی خوشی نہیں ہے۔ ساری خوشیاں اس کے ماتحت ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اگر حضور کی خوشی نہیں تو تمہاری خوشی بھی کچھ نہیں، تمہارے ماں باپ کی خوشی بھی کچھ نہیں، تمہاری اولاد کی خوشی بھی کچھ نہیں۔ کرے کوئی چیلنج؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کوئی شمار کرے، ایسا کرے ان کا، دیکھے تو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو صفات دے کر بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دے کر بھیجا، حضور کو جو خوبیاں دے کر بھیجا، اور حضور کے تشریف لانے پر جو احسان کا اعلان اللہ نے فرمایا، وہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو اگر اس کی خوشی کسی کو نہیں ہو رہی تو باقی خوشی کرنے کا حق کیا رہ جاتا ہے ہم کو؟ تم ہو کیا جو حضور کی خوشی سے کو چھوڑ کر کوئی اور خوشی مناؤ؟ ہاں، تمہیں کیا حق ہے؟ تم تو ہوتے ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ حضور کو وعدہ نہ فرماتا۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے خطاب فرما رہے تھے، تقریباً 55-60 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے دوران خطاب ایک شعر پڑھا۔ کون سا شعر پڑھا؟ محمد کو پیدا نہ کرتا خدا گر، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو پیدا نہ کرتا خدا گر، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ حضور تشریف لائے تو سب کچھ ملا ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے تو اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، گمراہیوں کا، جہالت کا۔ اللہ نے حضور کو بھیجا ان اندھیروں کو دور فرمانے کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ بھی میلاد ہے حضور کا۔ اس آیت میں بھی کیا فرمایا اللہ نے؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے نور سے مراد ذات محمد رسول اللہ ہے۔ حضور نور ہے، پھر قرآن نور ہے۔ قرآن حضور کے بعد نازل ہوا ہے، حضور پہلے تشریف لائے۔ نبی خود نور، یہ بھی شعر میرے جد امجد نے پڑھا میلاد النبی کی محفل میں۔ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی بھی نور اور قرآن بھی نور۔ بے شک اگر کوئی کہے کہ بھئی قرآن نور ہے، ہاں تو قرآن بھی نور ہے، کون انکار کر رہا ہے قرآن نور نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول بھی تو نور ہے، بشریت کی صورت میں نور ہے۔ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں مل کے پھر نور علی نور۔ فرمایا پھر دونوں مل کے نور علی نور کیوں نہ ہو جائیں؟ نور علی نور، نور پر نور، نبی بھی نور، اور نبی پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، کتاب مقدس قرآن پاک، وہ بھی نور۔ تو نور پر نور ہو گیا، نور علی نور۔ تو یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی 170 سورۃ النساء کی، بس وقت محدود ہے۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں میں سب آ گئے، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا پارسی، کیا ہندو، کیا بدھ مت، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ اعلان سب کے لیے ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اب جو بھی رسول کے زمانے میں ہوگا
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو لازم ہے کہ وہ محمد پر ایمان لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی جو کوئی دنیا میں ہوگا کسی مذہب کا ہوگا اس کو لازم ہے کہ حضور پر ایمان لائے۔ اللہ نے یہ طریقہ قاعدہ بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ رکھ دیا ہے کہ اب حضور پر ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ سارے انبیاء حضور کی بشارت دیتے ہوئے آئے، کیا موسیٰ ہو کیا عیسیٰ ہو، سب حضور کی خبر دیتے ہوئے آئے۔ آسمانی کتابوں میں حضور کا نام موجود ہے، حضور کے آنے کی خبر موجود ہے، تشریف لانے کی اطلاع موجود ہے۔ کیا تورات ہو کیا زبور ہو کیا انجیل ہو، کوئی آسمانی کتاب حضور کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اب تو سوائے قرآن مجید کے کوئی آسمانی کتاب اصل شکل میں ہے ہی نہیں، لیکن جو اصل کتاب تھی، اصل انجیل، اصل تورات، اصل زبور، اس میں حضور کے آنے کی خبریں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لے آئے، یعنی صاحب حق ہے، ان کے ساتھ حق ہے، ایسا حق ہے کہ ان کے قول میں بھی حق ہے، ان کے فعل میں بھی حق ہے، ان کا اٹھنا بھی حق ہے، ان کا بیٹھنا بھی حق ہے، ان کا بولنا بھی حق ہے، کوئی کام کرنا بھی حق ہے، کوئی کام بغیر حق کے ہو ہی نہیں سکتا ان کا، یہ خود حق ہے۔ اور ان کے ساتھ جو حق آیا وہ قرآن پاک ہے، قرآن مجید۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے اعلان کیا اللہ نے، کوئی مانے کہ نہ مانے یہ الگ مسئلہ ہے، میں نے پہلے بتا دیا، مگر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب کو لازم ہے، کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دین کا ہو، صرف مسلمان نہیں، ہر ایک کے لیے محمد رسول ہیں اللہ کے، حق ہیں اپنے رب کی جانب سے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری خبر پا کر کوئی یہودی کوئی عیسائی میری خبر پا کر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور کا اعلان ہے، یہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہے، حدیث موجود ہے، پوچھ لو کسی عالم سے جا کر۔ حضور نے فرمایا جو میری خبر پا لے، یعنی ایک تو یہ نا کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس زمانے میں رہ کر کبھی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کوئی محمد بھی کوئی ہے۔ آج کے زمانے میں تو اتنا تیز رفتار زمانہ ہے کہ محمد کی خبر بچہ بچہ جانتا ہے۔ ماننے کی بات الگ ہے، ایک جاننا ہوتا ہے اور ایک ماننا ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کسی کو جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے نا، وہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، جاننے کی بات ہو رہی، کہ جانتے تو سب ہے نا کہ محمد کون ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے کتابیں لکھی انگریزی زبان میں، بڑے بڑے مشہور ہستیوں کا ذکر کیا تو اس میں محمد کا نام پہلے کیا، حضور کا ذکر پہلے کیا کہ بہت بڑی ہستی ہے، تو جانا تو کیا نا، تو جانتے تھے کہ حضور ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، بہت بڑی ذات ہے، تبھی تو کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو یہودی اور جو عیسائی اگر میری خبر پا لے، اس کو اطلاع مل جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ یہ فیصلہ بارگاہ رسالت کا ہے۔ چنانچہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول تشریف لے آیا، یہی میلاد ہے، بالحق من ربکم، حق کے ساتھ آیا ہے اپنے رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم، بڑی خوبصورت بات فرمائی اللہ نے، فرمایا تو ایمان لاؤ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ذرا غور کر لینا آپ سب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، فآمنوا، اللہ فرما رہا ہے ان پر ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے اس میں،
اب کوئی خیر نہیں مانگتا تو نہ مانے، نہیں مانگتا تو نہ مانگے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے نا تو تمہارے لیے بہت خیر ہے. خیر تو تم خیر مانگتے ہو یا شر مانگتے ہو؟ شر چاہیے تو جاؤ کھڈے میں، اور خیر مانگتے ہو تو رسول کے دامن میں آ جاؤ. کیا سمجھے آپ؟ کوئی مشکل بات نہیں بتائی میں نے، ہاں قرآن کی روح سے بتائیے. اب اللہ فرما رہا وَإِن تَكْفُرُوا، کہ اگر نہیں لاؤ گے نا ایمان، خیر نہیں چاہ رہے ہو، خیر لکم پر ایمان نہیں رکھ رہے ہو، وَإِن تَكْفُرُوا، اللہ فرماتا ہے پھر اگر تم جھٹلاؤ گے، نہیں مانو گے کہ میں تو نہیں مان رہا، دھاؤ دفاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہے آسمان زمین میں. یعنی پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تو بے نیاز ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی. تمہارا کیا ہے؟ اللہ بے پرواہ ہے، تم نہیں مانتے نہ مانو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. بس یہ آج کے جمعۃ المبارک میں حضور کے میلاد شریف کا بیان یہاں تک کر دیا. بقیہ جیسا کہ میں نے کہا، اگر شوق ہو، ذوق ہو، عقیدت ہو، محبت ہو تو آج رات عشاء کے بعد تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عظیم الشان شب عید میلاد النبی کی محفل ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے. اور کل شام کو 5 بجے سے لے کر مغرب تک معمول کے مطابق ہر سال کے انشاءاللہ یوم میلاد النبی کی محفل ہوگی یہاں پر. پھر اور سنیں گے انشاءاللہ، اور سن کے اپنے دل کو نور سے بھریں گے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.